انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، روس نے امریکہ اور یورپ کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ معافی مانگو ورنہ جنگ جاری رہے گی، پاکستانی فوج مکمل تیار، جنرل عاصم منیر مکمل تیار۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بہت بڑا اعلان کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یورپ اور امریکہ پر ایٹمی حملوں کی دھمکی ایک بار پھر دے دی۔ ان نے اپنے ایٹمی میزائل چلانے کا اعلان کر دیا، ساتھ ہی امریکہ پر شدید حملوں کا حکم جاری کر دیا۔ پاکستانی فوج سے بھی مدد طلب کر لی ہے۔ اس کے علاوہ روس کے ایٹمی میزائل میدان میں آ چکے ہیں۔ روس نے یورپ پر بڑے حملے کا اعلان کر دیا ہے۔ یوکرین کے درجنوں علاقوں پر روسی بمباری ابھی تک جاری و ساری ہے اور حالات انتہائی سنگین ہو چکے ہیں۔ روس نے پاکستان سے مدد کی درخواست کی اور پاک فوج بھی اس صورتحال میں مکمل طور پر تیار ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ ایک بڑی شدت اختیار کر سکتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یورپ بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان نئی صف بندیاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اس حملے کی دھمکی کے بعد پورے خطے میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کئی سالوں پر محیط ہے۔ یوکرین میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد آزادی کے بعد 1991 میں ہوا، لیکن روس نے ہمیشہ یوکرین کو اپنی جغرافیائی اور اسٹریٹجک حدود میں شامل سمجھا۔ کریمیا کا الحاق اور ڈونباس کی جنگ نے اس تنازع کو شدت دی اور حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی طور پر کشیدہ ہو گئے ہیں۔ نیٹو اور مغربی ممالک کی یوکرین میں مداخلت نے روس کو اشتعال دلایا تھا۔ روس نے نیٹو کی توسیع کو اپنے دفاع کے لیے خطرہ سمجھا۔ یوکرین کو نیٹو کا حصہ بننے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ حالیہ دنوں میں روس نے یوکرین پر شدید ترین حملے کیے، جس میں درجنوں علاقے نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ روس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی ایٹمی صلاحیتوں میں بین الاقوامی، بین البراعظمی میزائل، سب میرین لانچ میزائل اور جدید ایٹمی بم شامل ہیں۔ روس نے حالیہ دنوں میں ان میزائلوں کو میدان میں لا کر دنیا کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ایک خطاب میں کہا تھا کہ روس اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے والا ہے۔ یورپ کو خبردار کیا کہ وہ روس کو مشتعل نہ کرے۔ پوٹن کے اس بیان نے عالمی سطح پر خوف و ہراس پھیلا دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ کسی بھی وقت ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ روسی افواج نے یوکرین کے درجنوں علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ فضائی حملوں میں رہائشی علاقے، عسکری تنصیبات اور صنعتی مراکز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ روس کے جنگی طیارے تابڑ توڑ بمباری کرنے میں مصروف ہیں اور یوکرین کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کیف، خارکیو، ماریوپول اور دیگر بڑے شہروں میں روسی بمباری کے نتیجے میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو کر رہ چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس کی یہ کارروائی یوکرین کے لیے ایک تباہ کن صورتحال پیدا کر رہی ہے، جبکہ بین الاقوامی امدادی تنظیمیں بھی اس جنگ میں بے بس نظر آ رہی ہیں۔ روس نے پاکستان سے عسکری مدد کی درخواست کی۔ ولادیمیر پوٹن نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا، خطے میں جاری جنگی حالات پر بات چیت کی ہے۔ روس نے پاکستان کی فوجی صلاحیتوں کو سراہا اور اس جنگ میں تعاون کی امید کو ظاہر کیا ہے۔ پاکستان نے اس درخواست پر مثبت رد عمل دیا اور کہا ہے کہ وہ خطے میں امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو ممالک میں اس تنازع میں براہ راست شامل ہیں اور وہ روس کے خلاف سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں۔
تاہم روس کی جانب سے پاکستان اور چین کے ساتھ تعاون نے نیٹو کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ نیٹو ممالک کو اپنی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا تاکہ وہ روسی اتحاد کا مقابلہ کر سکیں۔ روس نے یورپ پر بڑے حملے کی دھمکیاں دی ہیں۔ ولادیمیر پوٹن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، اگر نیٹو اور یورپی ممالک نے روس کے معاملات میں دخل اندازی اور مداخلت جاری رکھی اور مداخلت بند نہ کی تو روس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا سوائے ایٹمی میزائل یورپ پر اور امریکہ پر چلانے کے علاوہ۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا ہے کہ یورپ کے بڑے شہروں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے اور کیونکہ روس کے ایٹمی میزائل یورپ کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ برلن، پیرس، لندن اور دیگر بڑے شہر ممکنہ حملوں کے نشانے پر ہیں اور یورپی حکومت اپنی دفاعی تیاریاں مکمل کر رہی ہیں۔ روس کے ایٹمی میزائل یورپ پر حملے کی دھمکی، یوکرین پر بمباری اور پاکستان کی مدد کی درخواست نے عالمی سیاست کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ کیا یہ صورتحال ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے یا سفارتی کوششیں اس تنازع کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گی؟ پاکستانی فوج کی تیاری، روسی طاقت اور عالمی رد عمل کو اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عالمی طاقتیں اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہوتی بھی ہیں یا نہیں۔ یہ جنگ دنیا کو ایک نئے عالمی تنازع کی طرف لے کر جائے گی۔ پاکستانی فوج کی تیاریوں عالمی سیاست میں تبدیلیاں بہت اہم ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کے خیال میں آگے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنی رائے اس کامنٹ سے ضرور دیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج مکمل طور پر تیار ہے روس کا ساتھ دینے کے لیے۔ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ روس ہر صورت اپنا ارادہ رکھتا ہے اپنے آپ کو دفاع کرنے کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ روس ہر صورت نشانہ بنائے اور کیونکہ روس کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ روس اگر اپنا دفاع نہیں کرتا تو یہ روس کے لیے انتہائی شرمناک ہو سکتا ہے اور روس بھی اپنی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے شدید قسم کی کارروائیاں کرنے میں مصروف دکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرینی علاقوں میں روسی فوج کے حملوں میں مزید 8 افراد ہلاک، 44 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ یوکرین میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روسی فوجوں کے حملوں میں 8 افراد ہلاک، 44 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے دونیتسک صوبائی انتظامیہ کے سربراہ وادیم فلاشکن نے بتایا ہے کہ علاقے پر روس کے حملوں میں 4 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، 11 شہری زخمی ہوئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حملوں میں کئی مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اودیسا کی صوبائی ملٹری ایڈمنسٹریشن کے سربراہ اولیگ کیپر نے اطلاع دی ہے کہ اودیسا کے علاقے پر روسی افواج کے حملوں میں 3 شہری جاں بحق اور 3 بچوں میں 14 زخمی ہوئے۔